یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں سید حسن وقار پروگرام نیوز اینڈ ریویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، امید ہے آپ رمضان کے جو دن گزرے وہ خیر خیریت سے گزرے ہوں گے، اور آج بھی آپ رمضان کی جو بابرکت ساعتیں ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج دنیا میں چند مسلمان ممالک میں چند علاقوں میں نوروز کا بھی دن منایا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے جو آج نوروز کا دن منا رہے ہیں ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آئیں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس دن، آج کے دن پاکستان میں مختلف حوالوں سے کیا صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو جاننے کے لیے ہم بات کریں گے سید آصف علی صاحب سے، اور جانیں گے کہ وہ ممکنہ جو پاکستان کے لیے یا عوام کے لیے مشکلات ہیں یا اچھے اقدامات حکومت کر رہی ہے، اس کا ثمر ہمیں کب ملے گا، ثمر اچھا ملے گا یا مزید ہم مہنگائی کی طرف جائیں گے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو آئیں ڈسکس کرتے ہیں شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ بہترین۔ میں نے جیسے ذکر کیا کہ پاکستان، لازمی بات ہے کہ یہ نہیں کہ رات گزرے صبح ہم اٹھیں تو ہمارے حالات جو ہیں وہ غربت سے امیری کی طرف چینج ہو گئے ہوں۔ ابھی اس میں اگر حکومت کوشش کرے بھی کہ جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، تو ٹائم تو لگے گا۔ اب حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے وہ ایک الگ ایک سٹوری سمجھ لیں یا پہلو ہے، لیکن اس وقت جو پیش نظر معاملہ ہے وہ ہے پاکستان کے ذمہ جو قرض ہے وہ جون تک 24 ارب ڈالر ہم نے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اس مشکل کو حکومت کیسے پار کرتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو مشکل ٹاسک ہے اس کو حل کرنے میں حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ شاہ صاحب بڑی اچھی بات کی۔ اس وقت جو معیشت کی حالت ہے وہ واقعی بڑی خراب ہے، بہت ہی خراب ہے، بلکہ ہم اس کو عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ICU کے اندر ہے، ICU کے اندر ہے، اور آنے والا بجٹ چند مہینوں بعد بجٹ کا جون کا بجٹ پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، جو بہت بڑی تعداد ہے ہماری سرکاری ملازمین کی، ان کی امید ہوتی ہے کہ تنخواہیں بڑھیں گی۔ جو پینشنر حضرات ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ پینشن بڑھے گی، اور کم از کم 10-15-20% وہ اعلان سننا چاہتے ہیں۔ لیکن جو حالات اس ملک کے اندر چل رہے ہیں، چونکہ نئی حکومت بنی ہے، اور ایک قسط جو بقایا تھی IMF کے ساتھ 1.1 کی، وہ ابھی آج کل میں مل جائے گی، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپریل کے اندر مل جائے گی۔ اس سے جو مینیج کرنی ہے انہوں نے معیشت کے حوالے سے، وہ امید ہے کہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے، چونکہ ایک اچھی بھاری رقم ان کو مل جائے گی، تقریباً 1 ارب 10 کروڑ ڈالر۔ جی ہاں، 1 ارب 10 کروڑ ڈالر۔ لیکن اس میں ہمیں ایک بہت اچھی بات جو وفاق کے حوالے سے آپ سننا چاہتے ہیں یا میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وفاق کی نئی حکومت جو آئی ہے اس نے پھر اپنا ایکٹیونیس شروع کی ہے، اور اس نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں انٹرنیشنل برادری کے اندر۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اورنگزیب صاحب کے ساتھ جو کہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں، ان کے ساتھ چائنا کے سفیر نے ملاقات کی ہے اور ان کو حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کو ہم بڑی امید رکھتے ہیں، امریکہ کے ساتھ IMF، ورلڈ بینک اسی کے سرے سایہ ہیں، تو جو امریکن ایمبیسڈر ہیں انہوں نے بھی حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مشکل وقت میں۔ اسی طرح جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ اس وقت سعودی عربیہ میں ہیں۔ چوتھی بڑی شخصیت میاں شہباز شریف، وہ آخری عشرے میں جائیں گے سعودی عرب میں، جن کچھ نہ کچھ برات، کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے۔ تو یہ باتیں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پورے تناظر میں ہم دیکھیں تو
تو پاکستان انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کے اندر موجود ہے, آئسولیشن کا شکار نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ 24 ارب قرضہ ہم نے واپس کرنا ہے جون تک, تو وہ اس میں مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ایک پیرامیٹر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو رول اوور کر دیا جائے گا قرضے کو, جیسے کہ چائنا نے کیا, یو اے ای نے کیا, تو مثالیں موجود ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ 1 ارب ڈالر کے لیے 2 ارب ڈالر کے لیے وہ ہمیں پر کوئی پریشر ڈالیں گے, کوئی پابندیاں کریں گے. تو سافٹ کارنر ہمیشہ حکومتوں کے درمیان موجود ہوتا ہے, نہ صرف حکومتوں کے درمیان ہوتا ہے, اور حکومتیں مجبور ہوتی ہیں کہ ان میں عوام کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ عوام کی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں ہر دوسرے ملک کے لیے. تو یہ بڑا ضروری اور بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ملک کے حکمران اور عوام ایک پیج پہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. لیکن بہرحال جو اس وقت چیلنجز ہیں, چیلنج سب سے بڑا مہنگائی کا ہے, غربت کا ہے, بے روزگاری کا ہے. تو اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو چائنا سفیر نے کہا کہ سی پیک کو ہم ری آرگنائز کریں گے بہتر سے بہتر, اور اس کی سپیڈ تیز کریں گے تاکہ اس ملک میں خوشحالی لائی جا سکے, بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکے, اور اسی کے ساتھ مہنگائی کا بھی خاتمہ کیا جائے گا. آپ پر امید ہیں؟ پر امید ہے انشاءاللہ. اور یعنی یہ رول اوور کرنے والا سلسلہ کتنے سالوں تک چلتا رہے گا, یا اس پوزیشن میں ہم آپ تصور کر سکتے ہیں, یا کوئی عام بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ پاکستان کے حکمران ہیں وہ آئندہ چند سالوں میں ملک کو اس لیول پہ لے آئیں گے, اس مقام پہ لے آئیں گے کہ ہم برآمدات ہماری بڑھ جائیں گی, بے روزگاری ختم ہو جائے گی, اور عوام جو ہے ان کو روزگار مل جائے گا, اور جو کمائی ہوگی, انکم ہوگی, اس سے ہمارے جو قرضے ہیں وہ ہم ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ آیا آپ کو ایسے کوئی آثار نظر آتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہر نئی صبح جو ہوتی ہے وہ نئی امید ہوتی ہے, نئی بہار کی امید رکھی جاتی ہے. چونکہ ابھی یہ نئی گورنمنٹ آئی تو اس سے بھی ہم امیدیں رکھ سکتے ہیں کہ نئی امید ہے, نئی بہار ہے اور نیا سفر ہے. شاہ صاحب یہ نئی حکومت کیوں ہے؟ ابھی 16 مہینے پہلے انہوں نے حکومت کی ہے, اور اس سے پہلے بھی یہ حکمران رہے ہیں. پیپلز پارٹی حکمران پارٹی رہی ہے, مسلم لیگ نون حکمران پارٹی رہی ہے. دیکھیں اگر ان کی پہلے بھی ڈیپوٹیشن دیکھیں تو کوئی اتنی بری نہیں تھی. جس طرح میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو لے لیں تو انہوں نے بڑے میگا پروجیکٹ کیے, جس میں لازم بات ہے بے روزگاری کا بھی. ان میگا پروجیکٹ کو کیا فائدہ کیا ہوا ملک کو؟ ڈالر آنا شروع ہو گئے. دیکھیں پیسے کی سرکولیشن جب بڑھے گی تو اس کا فائدہ بار لامحالہ گورنمنٹ اور عوام کو ہوتا ہی ہے. جب اتنے میگا پروجیکٹ میں روزگار ہوا, خرید و فروخت ہوئی اسٹیل کی, سیمنٹ کی, اور یہ بہت زیادہ یہ توقع رکھتی ہیں, تو وہ ہم اپنے پیسوں سے تو وہ چیزیں نہیں خریدی نا, وہ تو قرضے لے کر ہم اب وہی قرضے واپس کرنے ہیں, تو وہ کیسے ہوں گے؟ شاہ صاحب آپ کا موقع کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کی پاکستان ریلوے بنی ہے, یہ انڈونیشیا پاک و ہند میں جب بنی تھی تو یہ ساری کنسورشیم کے تحت بنی تھی. انٹرنیشنل جو دنیا تھی اور جو انٹرنیشنل کمپنیاں تھیں انہوں نے یہ بنائی تھی, اور اس میں حکومت برطانیہ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگا تھا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ 1940 تک ان کے جتنے قرضے تھے جو ان کمپنیوں کے وہ سارے اتر چکے تھے, اور جب 1947 میں ہم نے قدم رکھا تو اس ریلوے کا کوئی قرضہ ہمارے پاس نہیں تھا. تو یہ جتنے بڑے میگا پروجیکٹ کیے جاتے ہیں یہ لامحالہ کچھ کنسورشیم اس میں انوالو ہوتے ہیں, کچھ بیرونی طاقتیں انوالو ہوتے ہیں, کچھ بیرونی حکومتوں کے قرضے اور گرانٹ اور امداد شامل ہوتی ہے. اچھا, آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریلوے لائنیں بچائی گئی تھیں ماضی میں, جی انگریز نے بچائی تھی, وہ ہمارے بھلے کے لیے تھی؟ نہیں, ہمارے بھلے کے لیے نہیں بچائی تھی, اس نے اپنے بھلے. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس میں حکومت برطانیہ کا کوئی پیسہ نہیں لگا تھا. میں یہ بات کر رہا ہوں, تو حکومت برطانیہ کا پیسہ نہیں لگا, نہیں لگا, لگا تھا وہ مختلف کمپنیوں کا لگا تھا. کمپنیاں ایک ہی بات ہے نا, کمپنیوں کا لگا یا کیا لگا, پیسہ تو لگا نہیں. انہوں نے واپس, حکومت برطانیہ نے ان کو کس وائز واپس کرنا تھا, ان کا قرضہ بھی اس وقت حالات ٹھیک تھے اور وہ قرضہ واپس کر سکے. اب آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور انکم کم ہے, اس لیے قرضہ نہیں واپس کر پا رہے. شاہ صاحب بڑی بات آپ نے کی, میں آپ کو صرف ایک مثال دے دوں, باقی نہیں کرتا ہوں. دیکھیں اگر انرجی کے کارخانے لگے تو اس میں لامحالہ کارخانوں کا چلنا تھا, معیشت کو بحال ہونا تھا. اسی طرح آپ کی جو موٹر وے بنی ہے, موٹر وے اس وقت کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں, کتنے نقل و حمل ہو رہی ہے, تو یہ آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں عوام کے لیے تاکہ وہ بہتر سے بہتر سفر. ہم نے موٹر وے کو اپنی سہولت کے لیے, اس پہ کار چلانے کے لیے بنا دی ہے. اس کے اوپر آپ کے جب کارخانے نہیں چلیں گے تو آپ کا گوڈز وہاں سے کیسے دیکھیں. ابھی بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو موٹر وے اس سے بہت موٹر وے پوری نہیں ہے, نہیں, اس پہ بہت سے انڈسٹریل زون بننے ہیں. تو جو کب بنیں گے؟
شروع ہو چکے ہیں. یہ موٹر وے کب بنی تھی؟ کچھ پروسیس میں ہیں. موٹر وے کب وہ تو افتتاح ہوا تھا؟ ہماری حکومتیں. موٹر وے کا افتتاح کب ہوا تھا؟ 98 میں. 1994 میں. میرا خیال ہے 1998 میں. نہیں 1998 میں. اس لیے یا مشرف کی مجھے یاد ہے جب مشرف کی حکومت جانے والی تھی, میں خود اس آپ ادھر تھے, میں شامل مجھے تھا. بھی معلوم ہے آپ ادھر تھے, لیکن یہ افتتاح کرنے کے لیے میاں صاحب نے مدت مانگی تھی کہ مجھے اس کا افتتاح کرنے دو. تو جب کیا نام ہے 98 میں تو مشرف صاحب نے تو کسی کو ٹائم نہیں دیا تھا. مشرف صاحب نے تو صرف 12 اکتوبر کو کرو ہو گیا تھا. ہاں, تو اس میں تو یہ آپ کو یاد ہے کہ وہ بات ہوئی تھی کہ کوئی بریف کیس وہاں گیا تھا کوئٹہ اور یہ وہ. بہرحال وہ اور بات ہے. 1994 میں یہ موٹر وے بنی اور اب تک کوئی زون اس پہ نہیں بنا. تو یہی تو خامیاں ہیں کہ ہماری جو وہ ہے پروڈکشن, وہ اب آپ کے پاس بجلی ہے. اگر بجلی میاں نواز شریف صاحب نے, یہ نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے برا کام کیا ہے یا غلط کام کیا ہے, یہ بھی ان کا احسان ہے کہ اس ملک میں کوئی اور تو ایسا تھا نہیں کہ یہ بجلی کی اتنی پروڈکشن وہ تک پہنچا سکے اب ادارے کو. لیکن وہ بجلی مہنگی کتنی ہو گئی ہے. بجلی اگر 10 روپے تھی تو 5 روپے یونٹ ہو جانی چاہیے تھی. 10 روپے یونٹ سے 55 روپے یونٹ اگر آپ کو بجلی ملے گی تو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ اچھا صاحب, یہ بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن میں بات کروں 10 روپے کی بجلی جو تھی نا, یہ میاں نواز شریف کا جب دور تھا 2017 کا, تب تک ایسی تھی. باقی جو 4 سال میں بجلی بڑھی ہے, ہر سال بڑھی ہے اور ہر مہینے بڑھی ہے, اور مہینے میں 2 3 دفعہ بڑھی ہے. تب یہ نو جہاں تک آئی. اگر وہ تو ابھی آپ میاں نواز شریف صاحب کو پھر لے آتے نا. میاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بن جاتے. ان کی اگر پارٹی حکومت بنا رہی تھی تو کیوں وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے؟ دیکھیں میاں شہباز شریف ایک دوسرا رخ تو انہیں کا ہی ہے نا, وہی چلائیں گے حکومت جو میاں نواز شریف ہیں. میاں صاحب تو پچھلے دنوں خود کہہ گئے ہیں کہ یہ بجلی آپ بڑھا رہے ہیں, اپنے بھائی کی حکومت ہے, انہی کو کہہ رہے ہیں کہ کب تک IMF. ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا اس حکومت کو آئے ہوئے, تو اس پہ سارا الزام میاں صاحب نے کہا ہے نا, میں نے تو نہیں کہا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کب تک بڑھائیں گے. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ IMF کا قرضہ لینے کے لیے بجلی, گیس, پیٹرول کب تک بڑھاتے رہیں گے, اس کو روکنا چاہیے, اس کو اس کی باغیاں وہ کھینچنی چاہیے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ خود ہوتے تو وہ IMF کی بات نہ مانتے. نہیں ماننی پڑے گی. یہ آپ نہ کہیں اس وقت IMF کی حکومت کو اگر ہم گرانٹ نہ ملے, قرضہ نہ ملے, تو حکومت آئندہ تنخواہیں دینے کے بھی قابل نہیں ہوگی. جیسے کہ اس وقت KPK کے اندر صورتیں موجود ہے, یہ پریشر آیا ہوا ہے. یعنی یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا کہ جو 2018 میں عمران خان کو لایا گیا, بالکل ایسے, تو اس وجہ سے ملک اس نقصان بالکل ایسے ہی سے دوچار ہوا. بالکل اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آج ملک ایشین ٹائیگر ہوتا. بالکل آپ ٹھیک ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم بھی اتفاق کرتے ہیں شاہ صاحب کی بات سے, کیونکہ مجبوری ہے, اتفاق کرنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات اور ضمنی طور پہ کہتا ہوں کہ جو اورنگزیب صاحب ہیں بڑے اچھے وزیر خزانہ, اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت مضبوط ہے, اور ان کے ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے. تو یہ باقی پڑھے لکھے نہیں ایک ہوتا ہے جب ایک بندہ مجبور ہو تو وہ کیا کرے گا. نہیں, ایک نئی امید ہوتی ہے کہ یہ بندہ نیا کام کر سکے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں مجبوری ہے, ہم نے IMF, تو مجبور بندہ کیا کر سکتا ہے, وہ اپنی صلاحیت کو کیسے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کو ہم نے آزما لیا, اب انہوں نے خود اس کو اسحاق صاحب کس کے وزیر خزانہ تھے؟ میاں نواز شریف صاحب کے. بالکل میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ آئے اور ناکام ہو گئے. تو پھر آپ امید سے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں نیا تجزیہ تو میرے حساب سے آپ کا نیا ٹیلنٹ لے کے نہیں یو ٹرن لے لیں, عمران خان سے کچھ سیکھیں, نیا ٹیلنٹ لے کے آئیں, نئی بات لے کے آئیں, اور آپ کو یو ٹرن لینا چاہیے. اور دیکھیں آپ نے ابھی 15 دن نہیں ان کو وزارت سنبھالے. لیکن اچھا IMF, ابھی میں نے کسی بچے سے سنا تھا کہ میں نے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ راولپنڈی شہر سے ہم پروگرام کرتے ہیں, تو اس شہر میں ایک وہ ہے حلیم کی دکان ہے, حلیم گھر کے نام سے. تو وہ اس نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں یہ بات کی کہ میں وہاں حلیم خریدنے جب گیا تو حلیم کا جو پیکٹ تھا وہ 200 کا تھا, تو ساتھ ہی انہوں نے 50 روپے ایکسٹرا مجھے کہا جی کہ یہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. تو حالت تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اگر
کوئی چیز آپ خریدتے ہو, یعنی اب کھانے کی بھی چیز ہو, کھانا بھی آپ کل یہ نہ ہو جائے کہ کوئی مزدور یا کوئی بڑے ہوٹلوں میں تو ہے, لیکن اب چھوٹے جو 100 روپے کا کھانا کھاتے ہیں, 200 روپے کا کھانا کھاتے ہیں, اگر اس کے بھی ادھر بھی آپ یہ کر دیں کہ جو آئے تو انہیں کہیں جی 200 کے اوپر آپ 25 روپے ٹیکس بھی دیں, تو لیکن شاہ صاحب پھر کل یہ بھی ہوگا کہ جیسے ایک طنز کیا جاتا رہا ماضی میں, ہر اپوزیشن حکومت جو حکمران ہوتا ہے اس کے اوپر یہ طنز کرتے رہے ہیں کہ یہ تو جس طرح ٹیکس لگا رہے ہیں یا جو ظلم کر رہے ہیں, اس میں تو کل یہ ہوگا کہ سانس لینے پہ بھی پابندی ہو جائے گی اور ٹیکس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے. تو حالات تو یہ ہو شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, عوام اس کو واقعی سراپا احتجاج ہیں جس طریقے سے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, جس طرح سے آپ یہ جیسے آپ نے مثال دی, اسی طرح ایک اور ہماری دکان ہے سیور بلاگ کے نام سے, اس پہ بھی ایسی باتیں کی گئی ہیں, لیکن عوام کا رد عمل یہ تھا کہ اس کو سیل ٹیکس کی بجائے اس کو پرچیزر ٹیکس کا نام دیا جائے, جا کے کیونکہ سیل ٹیکس تو اس پہ ہوتا ہے جو چیز بیچ رہا ہو, لیکن یہ تو باہر سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. لیکن اس کنفیوژن کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس کو سیل ٹیکس کہنا ہے یا اس کو پرچیزر ٹیکس کہنا ہے, اس کی جو لمٹ ہے وہ کتنی کم کرنی چاہیے تاکہ عام آدمی کی اپروچ اس میں بہتر سے بہتر ہو سکے. یہ نہ ہو کہ 200 کی وہ علیم دے اور 50 سے ٹیکس دے, یعنی 25%. اچھا, ابھی ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اگر دیکھا جائے تو اس وقت ٹیلی ویژن کے اوپر یا چینلز کے اوپر جن کی کوریج آ رہی ہے یا تو پنجاب حکومت کی ہے یا وفاقی حکومت کی ہے. جہاں تک میں دیکھتا ہوں وہاں سندھ حکومت, بلوچستان تو ویسے ہی یتیم ہے, اس کو تو کوریج خال ہی ملے تو بھی بڑی بات ہے نہ. اور کے پی والے چونکہ اب بانی تحریک انصاف کی اس میں آ رہے ہیں سونامی میں, تو بات یہ میں نے کرنی تھی کہ یہ جو جتنی حکومتیں ہیں, پہل تو وفاقی حکومت کو کرنی چاہیے, پھر اس کے بعد مین حکومت پنجاب کی آتی ہے, تو ان کے جو وہ ہیں اقتدار میں ہیڈ ہیں, یہ سربراہ ہیں, میاں شہباز شریف صاحب ہوئے, مریم نواز صاحبہ ہوئی, ان کی حکومتوں نے کوئی ایسی, یعنی عوام کو چاہیے تو یہ کہ وہ آئیں, بیٹھ کر عوام کو تسلی دیں کہ ہم یہ پروجیکٹ لانچ کرنے لگے ہیں, 1 سال کے اندر یہ پروجیکٹ لانچ ہوگے اور اس کا ملک کو اور عوام کو یہ فائدہ ہوگا. بجلی سے چلنے والی موٹر سائیکلیں, بجلی سے چلنے والی بسیں, یہ چیزیں, اور صرف تعلیم یافتہ لوگوں کو دینے, وہ کتنے لوگوں کو آپ دیں گے؟ تو کوئی ایسی منصوبہ بندی ہونی چاہیے جس سے لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ کارخانہ لگے گا, اس کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں سیل ہوگا, امید ہے ڈالر آئیں گے. یہ چیز ہوگی تو ملک میں دودھ کا پیداوار بڑھے گا, دودھ کی قیمتوں میں کیا ہو جائے گا, کمی آ جائے گی, سبزیاں بڑھی. اس طرف سوچنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے, سوچتے تو ہوں گے, لیکن یہ ان کو جیسے یہ منشور پیش کرتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد عوام کے ساتھ حلف لے کر یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیں گے, خالی کھلی باتوں سے نہیں. اب وقت وہ ہے کہ عوام کو یہ تسلی دیں, یقین دلائیں. ہاں جی, آپ کا کیا کہنا ہے؟ بڑی اچھی بات کی, اپنے وسائل کو ترقی دینی چاہیے اور یہ بڑا ضروری ہے. گندم کی پیداوار فی ایکڑ بڑھنی چاہیے, اسی طرح انڈسٹری زون کے اندر آئیں تو انڈسٹری پیداوار بڑھنی چاہیے, کاٹن کی پیداوار بڑھنی چاہیے, گارمنٹس کی پیداوار بڑھنی چاہیے, اور اس طرح کے بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن پہ پیداوار بڑھنی چاہیے. اور لامحالہ چونکہ یہ ملک ہمارا ایگریکلچر ڈکلیئر ہوتا ہے, تو اس کو ایگریکلچر کا انڈیا کی طرح, اپنے ہمسایہ ملک کی طرح اپنی پیداوار کو کئی گنا زیادہ بڑھانا چاہیے. چونکہ وہاں پہ پنجاب, جو انڈیا کا پنجاب ہے, بھارت کا پنجاب ہے, وہاں پہ بہت زیادہ پیداوار ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان, تو اس کو بڑھانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو آپ نے بات کی کہ بہتر سے بہتر سہولتیں دی جائیں, پانی کی سہولتیں دی جائیں, بجلی کی سہولتیں دی جائیں, آبپاشی کی سہولتیں زیادہ سے زیادہ دی جائیں, اور نہروں کو بر وقت پانی چھوڑا جائے تاکہ بر وقت جو ہے آبپاشی کی جا سکے. تو یہ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں
کہ ملک کی پیداوار جتنی بڑھے گی، جتنا زر مازہ ہمارے پاس آئے گا، جتنی ایکسپورٹ بڑھے گی، جس سے توجہ دی جا رہی ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی کسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ تانبے کے جو ذخائر ہیں، جو تانبا ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کو چائنا کو تقریباً 1 ارب اور 4 میرا خیال ہے اپراکسیمیٹلی 4 ارب ڈالر کا ان کو پچھلے سال میں یہ ایکسپورٹ کر چکے ہیں. اس طرح باقی درآمدات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا شاہ صاحب کہ ہمیں ویلیو ایڈڈ خالی ویلیو ایڈڈ آپ بنا ہی نہیں سکتے نا، آپ کا خرچہ کم ہے. صحیح ویلیو ایڈڈ کے لیے ابھی آپ ادھر میں آپ کو سن رہا تھا، آپ ذکر کر رہے تھے کہ جی پرزے ہمیں امریکہ سے منگوانے پڑتے ہیں. مجبوری ہے. مجبوری صرف نہیں ہے، مجبوری یہ ہے کہ وہ کوالٹی آپ تیار ہی نہیں کر سکتے. اس لیے اگر آپ تیار کر سکتے ہوتے تو آپ کسی سے تو وہ نہ خریدتے نا. اگر ہم کسی سے پرزہ خریدتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پرزہ وہ اس کوالٹی کے ہم تیار ہی نہیں کر سکتے. تو وہ جو وہ پرزہ لگانے والی پوری یونٹ ہے وہ کیسے تیار کر پائیں گے؟ بالکل. تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے. ملک کے اندر استاد محفوظ نہیں ہیں، بارڈر ہمارے محفوظ نہیں ہیں، شہر ہمارے محفوظ نہیں ہیں. کل سے چرچا ہو رہا ہے کہ ایک استاد جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ اسکول جاتا تھا، وہ خطرے کے سبب اس نے بندوق رکھ لی. بہرحال بندوق میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس اس نے یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ میرے پاس یہ بندوق ہوگی تو کوئی میری طرف بڑھے گا نہیں. جبکہ اس کے مخالف جو ہے نا ان کے پاس آٹومیٹک ہتھیار ہیں، میزائل ہیں اس کے پاس، بلکہ کچے کے ڈاکو جو ہیں. اور اس نے للکارا یا کیا کیا، جو بھی کیا، وہ جو مخالف تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ کیا تھا، اپنا اسلحہ اٹھا لیا تھا، تو انہوں نے دوسرے دن ہی اس کو بیچارے کو قتل کر ڈالا. تو یہ ہماری پوزیشن ہے، ہماری توجہ. اب ہم کیا کہیں، حکومت کی توجہ کس طرح ہونی چاہیے؟ وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں جی فلاں فلاں کو اسمبلی میں حاضر کیا جائے. کل پھر میں اب کیسے کہوں، پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں، پھر آپ پھر اتنے کیا کہتے ہیں تگڑے نہیں ہیں کہ پھر آپ ان کو سنبھال سکیں. جیسے جو تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہی وزیر دفاع تھے نا، انہوں نے ہی یا ان کی پارٹی نے جن کو یہ اب بدنام کرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا. شاہ صاحب مختصر یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جن کے خلاف یہ پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں، وہ جب سامنے آتے ہیں تو پھر یہ چھپتے پھرتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. فوج کی تعریف کرنی چاہیے، فوج کی کبھی ایک کی کبھی دوسرے کی، شروع سے لے کر آج تک ہر بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے، فوج پہ تبصرے کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے بندو، کچھ ملک کے جو یہ حکمران ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالو اور ان کو سمجھاؤ کہ جی یہ ملک اور عوام کے لیے سوچیں، صرف یہ لڑائیاں آپس میں نہ کریں، تو اس سے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. اس لیے اجتناب کرنا چاہیے آپس میں. ان کو جیسے ابھی سارے حکومت بنانے کے لیے ایک ہوئے ہیں، تو اب کہیں بھی پیپلز پارٹی کا یوں لگتا ہے جیسے پیپلز پارٹی اس ملک میں ہے ہی نہیں. ہمارا شاسی مختصر یہ ہے کہ اپنے وسائل کو ترقی دینی پڑے گی اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ بیرونی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ سکے. میں تو یہی کہوں گا. شاہ صاحب یہ تو صرف نہیں ہے نا کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ ترقی دینی پڑے گی. ترقی تو دینی، وہ تو ہر بچہ بھی جانتا ہے. اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بڑی سی بڑی گاڑی ہو، شاندار گاڑی ہو، شاندار بنگلہ ہو. وسائل پیدا کرنے ہوں گے. وسائل پیدا کرنے کا کام عوام کا نہیں ہے، حکمرانوں کا ہے. جو کہ اور سب ہاں ایک اور چیز کہ ہم کس طرح بری یعنی اب ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یا سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں، ان کے جو خرچے ہیں یہ کیسے کم کیے جائیں. اگر ہم عوام اگر بھوکوں مر رہے ہوں اور یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں دن رات کھانا کھاتے ہوں، تو یہ تو پھر آپ نہیں توقع کر سکتے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے یا عوام کے لیے سوچیں گے. یہ پھر اسی طرح رہے گا. یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ان لوگوں کو جیسے کہ اسلامی وہ ہم
اگر دیکھتے ہیں آغاز کو، تو دین نے تو ہمیں یہی سکھایا نا کہ آپ وہ بود و باش اختیار کر لو جو آپ کے غریب طبقے کا ہے. اگر غریب طبقے کا وہ انداز زندگی آپ نہیں اپناتے تو آپ شاہانہ اپنی جو وہ ہے روش پہ چلتے ہیں تو آپ کبھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ملک کو بھی نہیں، عوام کو بھی نہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے شاہ صاحب؟ بس میں نے تو کہہ دیا کہ اپنے وسائل کو ترقی دینی پڑے گی اور جدید بنیادوں پہ اس کو استوار کرنا پڑے گا اور لا اینڈ آرڈر کو بہرحال ٹھیک کرنا پڑے گا. خرچے کم نہیں کرنے پڑیں گے. خرچے تو اللہ والا کم کریں گے. جب یہ باتیں کریں گے ساری تو اس میں یہ خرچے بھی کم ہوں گے. اور آخری بات یہی کہوں گا کہ کچے علاقے میں نہ صرف پولیس سے کام لیا جائے بلکہ وہاں پہ رینجر کو تعینات کیا جائے تاکہ میں کلا کما کیا جا سکے ان بدماشوں کا. چلیں، شاہ صاحب نے ایک اچھی بات کر لی، یا ہم شاہ صاحب کی اس بات سے اتفاق کر لیتے ہیں کہ اس طرح کے جو علاقے ہیں جو مسائل زدہ ہیں اور امن کے لیے خطرہ ہیں، وہاں امن قائم ہونا چاہیے. اب میں کراچی کی کیا بات کروں، تو کچے کی کیا بات کروں. اسد صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کیا خوب کہا کہ کیا کچا کیا پکا، ہر دونوں جگہوں پہ بد امنی ہے. محفوظ نہ وہ علاقے ہیں نہ یہ علاقے ہیں. اللہ ہمیں وہ ہمت اور طاقت دے اور وہ سوچ دے کہ ہم عوام کو بھی محفوظ کر سکیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکیں اور مشکل سے اپنے آپ کو نکالنے کے قابل ہوں. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہمیں پھر بھی یقین ہے، پھر بھی امید ہے کہ یہ ملک خوشحالی کی طرف ایک دن ضرور اس مقام کو حاصل کرے گا، لیکن وقت لگے گا. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.